بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد خصص بعضهم الحديث بالمرفوع والموقوف إذ المقطوع يقال له الأثر وقد يطلق الأثر على المرفوع أيضا كما يقال الأدعية الماثورة لما جاء من الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم. والطحاوي سمى كتابه المشتمل على بيان الأحاديث النبوية وآثار الصحابة بشرح معاني الآثار. وقال السخاوي إن للطبري كتابا مسمى بتهذيب الآثار مع أنه مخصوص بالمرفوع وما ذكر فيه من الموقوف فبطريق الطبع والتطفل. سب سے پہلے اس کا ترجمہ سنیے اس عبارت کا. اور بعض حضرات محدثین نے حدیث کے لفظ کو مرفوع اور موقوف کے ساتھ خاص کیا ہے، اس لیے کہ مقطوع کو اثر کہا جاتا ہے، اور کبھی کبھی مرفوع پر بھی اثر کا لفظ بول دیا جاتا ہے، جیسا کہ وہ دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان کو ادعیہ معثورہ کہا جاتا ہے. اور حضرت امام طحاوی نے اپنی کتاب کا نام جو احادیث نبویہ اور آثار صحابہ دونوں پر مشتمل ہے شرح معانی الآثار رکھا ہے. اور علامہ سخاوی نے فرمایا کہ امام طبری کی ایک کتاب جس کا نام تہذیب الآثار ہے، جبکہ وہ صرف مرفوع احادیث کے ساتھ خاص ہے، اور اس میں موقوف احادیث کو طبعاً اور ضمناً ذکر کیا گیا ہے. فرما رہے ہیں بعض علماء نے حدیث کو خاص کیا ہے مرفوع اور موقوف کے ساتھ، مقطوع کو حدیث نہیں کہا ہے. مقطوع کے لیے لفظ اثر بولا جاتا ہے. لفظ اثر کا اطلاق بہت سی مرتبہ حدیث مرفوع پر بھی ہوتا ہے. دلیل یہ ہے کہ جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان کو ادعیہ معثورہ کہا جاتا ہے، اور معثور اثر سے ہی ماخوذ ہے، اور دعائیں حدیث ہی ہوتی ہیں. ایسے ہی امام طحاوی نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے شرح معانی الآثار، لیکن یہ کتاب احادیث موقوفہ و مرفوعہ و مقطوعہ سب پر مشتمل ہے. ایسے ہی امام طبری کی کتاب تہذیب الآثار ہے، حالانکہ یہ کتاب خاص ہے احادیث مرفوعہ کے ساتھ، یعنی اس میں احادیث مرفوعہ کو اصلاً بیان کیا گیا ہے اور احادیث موقوفہ طبعاً آئی ہیں. امام طبری کا نام محمد بن جریر بن یزید طبری ہے. آپ کی پیدائش 224 ہجری میں اور آپ کی وفات سن 310 ہجری میں ہے. خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ بعض حضرات محدثین صرف حدیث مرفوع اور موقوف کو حدیث کہتے ہیں. موقوف اور مرفوع ان دونوں کو حدیث کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور جو ہے حدیث مقطوع جو حدیث ہوتی ہے، یعنی جس کی سند تابعی تک پہنچتی ہے فقط آگے نہیں پہنچتی، اس کو اثر کہتے ہیں، اثر. لیکن جب ہم نظر دوڑاتے ہیں کتب احادیث پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ اثر کا اطلاق یہ عام پایا جاتا ہے. چنانچہ کبھی کبھی حدیث مرفوع پر بھی اثر کا اطلاق ہو جاتا ہے، اور کبھی جو ہے مقطوع پر بھی اثر کا اطلاق ہوتا ہے، موقوف پر بھی اثر کا اطلاق ہوتا ہے. چنانچہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لکھی شرح معانی الآثار، اور ایسا نہیں ہے کہ اس کتاب کے اندر صرف مقطوع احادیث کو بیان کیا گیا ہو، بلکہ اس کے اندر احادیث مرفوعہ، موقوفہ، مقطوعہ سبھی ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اثر یہ عام ہے، سب کو شامل ہے. اسی طریقے سے امام طبری نے اپنی کتاب لکھی تہذیب الآثار، اس کے اندر اصلاً انہوں نے احادیث مرفوعہ کو بیان کیا ہے. مقصد ان کا احادیث مرفوعہ کو بیان کرنا ہے،
لیکن طبعاً اس کے اندر احادیث موقوفہ بھی آ گئی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ آثار جو ہے یہ کبھی احادیث مرفوعہ پر بھی بولا جاتا ہے، اور کبھی احادیث موقوفہ پر، اور کبھی مقطوعہ پر، اور کبھی ان سب پر بولا جاتا ہے۔ لیکن بعض محدثین یہ کہتے ہیں کہ اثر جو ہے یہ مقطوعہ کے ساتھ خاص ہے، لیکن جب ہم نظر دوڑاتے ہیں کتب حدیث پر تو ہم کو یہ لفظ عام ملتا ہے، والخبر والحدیث فی المشہور بمعنى واحد، وبعضهم خص الحدیث بما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم والصحابة والتابعین، والخبر بما جاء عن اخبار الملوک والسلاطین والأيام الماضية، ولهذا يقال لمن يشتغل بالسنة محدث ولمن يشتغل بالتواريخ أخباري۔ خبر اور حدیث مشہور قول کے مطابق ایک معنی میں ہے، اور بعض حضرات محدثین نے حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین کے ساتھ خاص کیا ہے، اور خبر کو گزشتہ زمانوں اور بادشاہوں کی خبروں کے ساتھ خاص کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو شخص حدیث میں مشغول ہو اس کو محدث کہا جاتا ہے، اور جو شخص تاریخ میں مشغول ہو اس کو اخباری کہا جاتا ہے۔ یہاں سے صاحب مقدمہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ خبر اور حدیث ان دونوں کے درمیان کوئی فرق ہے یا فرق نہیں ہے۔ تو یہ سمجھیے کہ اس کے بارے میں 3 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ خبر اور حدیث، لفظ خبر اور حدیث دونوں مترادف ہیں، اور یہی قول مشہور ہے، یعنی خبر اور حدیث یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ جس کو حدیث کہا جاتا ہے اسی کو خبر کہا جاتا ہے، اور جو خبر ہے وہی حدیث ہے۔ جیسے کہ انسان اور بشر، یہ دونوں لفظ مترادف ہیں، جو انسان ہے وہی بشر ہے، جو بشر ہے وہی انسان ہے۔ اسی طریقے سے خبر اور حدیث دونوں مترادف ہیں، یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ دونوں میں تباین کی نسبت ہے۔ چنانچہ حدیث ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو کر اور صحابہ و تابعین سے منقول ہو کر آئیں، اور خبر اس کو کہا جاتا ہے جو ان کے علاوہ سے منقول ہو کر آئیں، یعنی کسی بادشاہ کا، کسی شخص کا یا کسی علاقے کی کوئی خبر منقول ہو کر کے آئے تو اس کو خبر کہا جائے گا، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے علاوہ کی جو باتیں ہوں گی ان کو خبر کہا جائے گا۔ تو گویا کہ دونوں میں تباین کی نسبت ہے، جو حدیث ہوگی وہ خبر نہیں ہو سکتی، جو خبر ہوگی وہ حدیث نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ روشنی اور اندھیرا، ان دونوں میں تباین کی نسبت ہے، جو روشنی ہوگی وہ اندھیرا نہیں ہو سکتا، جو اندھیرا ہے وہ روشنی نہیں ہو سکتی، جو زمین ہے وہ آسمان نہیں ہو سکتا، جو آسمان ہے وہ زمین نہیں ہو سکتی۔ مصنف نے ان دونوں قولوں کو، صاحب مقدمہ نے ان دونوں قولوں کو یہاں پر بیان کیا ہے، اور دلیل یہ دی ہے اپنی اس تباین والے قول کی کہ جو شخص حدیث میں مشغول ہوتا ہے اس کو محدث کہتے ہیں، اور جو خبروں میں مشغول ہوتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین کے علاوہ سے جو باتیں اور جو چیزیں منقول ہوتی ہیں ان میں جو مشغول ہوتا ہے، تاریخ کے ساتھ جس کو نسبت ہوتی ہے اس کو اخباری کہتے ہیں، اس کو محدث نہیں کہا جاتا۔ اور محدث اس کو کہتے ہیں جو ان باتوں میں، ان چیزوں میں مشغول ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین سے منقول ہو کر کے آئے۔ معلوم یہ ہوا کہ حدیث اور خبر میں تباین کی نسبت ہے، ورنہ تو محدث کو بھی اخباری کہنا چاہیے تھا، یا اخباری کو محدث کہنا چاہیے تھا۔ تو مصنف نے ان دونوں قولوں کو بیان کیا ہے۔ ایک تو قول یہ ہے کہ دونوں میں ترادف کی نسبت ہے، دونوں ایک دوسرے کے
مترادف ہیں، دوسرا قول کہ دونوں میں تباین کی نسبت ہے۔ تیسرا ایک اور قول ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ حدیث اور خبر میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ خبر عام ہے، حدیث خاص ہے۔ حدیث وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین سے منقول ہو، اور خبر وہ ہے جو منقول ہو کر کے آئے، چاہے ان سے منقول ہو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین سے منقول ہو کر کے آئے، یا ان کے علاوہ سے منقول ہو کر کے آئے۔ تو یہ تین قول ہو گئے خبر اور حدیث کے متعلق۔ خلاصہ ان تینوں اقوال کا یہ ہوا کہ خبر اور حدیث کے متعلق تین قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ دونوں میں ترادف کی نسبت ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ دونوں میں تباین کی نسبت ہے۔ حدیث وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین سے منقول ہو، اور خبر وہ جو ان کے علاوہ سے منقول ہو۔ نمبر 3، دونوں میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ حدیث خاص ہے اور خبر عام ہے۔ حدیث وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین سے منقول ہو، اور خبر وہ جو منقول ہو، چاہے ان سے ہو یا ان کے علاوہ سے ہو۔ واللہ تعالی